اللہ کی یاد۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ سجدہ، دل جھکانا بھی لازم ہے، صرف سر جھکانا سجدہ نہیں۔ نماز، آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے۔ قرآن، خود کو دنیا سے جب بیزار پاؤ قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دلوں کی شفا ہے۔ اللہ، کچھ تو اللہ کی رضا ہوگی ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ اللہ کی محبت، میں نے اللہ سے کہا میں زندگی سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جواب دیا، تمہیں کس نے کہا زندگی سے محبت کرو؟ تم مجھ سے محبت کرو، زندگی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دیں۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ جو آنسو اللہ کے آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد رکھو، وہ رب تمہیں پریشانیوں میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیں۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔